الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال تعالى في موضع آخر وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز ناظرین کرام، سعیدی چینل میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ مسلسل 7 روز سے آپ حضرات اس چینل کے واسطے سے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر مؤقر و جید علماء کرام کے خطابات و بیانات سماعت کر رہے تھے۔ آج اس سلسلے کی آخری کڑی ہے۔ آج کی اس مجلس میں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پلیٹ فارم سے آپ حضرات کے سامنے جس عنوان پر مجھے خطاب کرنا ہے وہ عنوان ہے ترقی انسانیت کا راز اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں مضمر ہے۔ معزز ناظرین کرام، اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ تمام معاشروں کے ترقی کا راز اچھے اخلاق میں مضمر ہے۔ خواہ وہ معاشرہ کوئی بھی معاشرہ ہو، اسلامی معاشرہ ہو یا غیر اسلامی معاشرہ ہو، تمام انسانی معاشروں میں ترقی کا راز، امن کا راز، استحکام کا راز اچھے اخلاق پر ہوتا ہے۔ آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے میرے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ اخلاق حسنہ کا جو مرتبہ عظیم ہے اس پر فائز ہیں۔ اس آیت کریمہ میں ایک بڑا زبردست نکتہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق پر سوار کرا دیا۔ اس کو میں بہت آسان انداز میں سمجھا دوں کہ جب سوار سواری پر سوار ہوتا ہے تو ہمیشہ سواری سوار کے تابع ہوتی ہے، سوار سواری کے تابع نہیں ہوا کرتا۔ مثلا اگر کوئی ڈرائیور اپنی گاڑی سواری پر سوار ہو جائے اور اسے اسٹارٹ کر کے لے کر چلے تو گاڑی انکار نہیں کرتی ہے بلکہ چلنا شروع کر دیتی ہے۔ سواری سوار کے تابع ہو جاتی ہے، اب سوار اس پر مکمل تصرف کر سکتا ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق کی سواری پر سوار کرا دیا، اور اس معنی کی طرف مشیر آیت کریمہ میں لفظ اعلیٰ ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً ہم آپ کو اخلاق عظیم پر فائز کیا گیا ہے۔ گویا اللہ رب العزت نے اخلاق عظیمہ کی ایک حسین سواری بنائی اور اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سوار کرا دیا۔ امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کیا تھے؟ تو امی جان نے ارشاد فرمایا، کان خلقہ القرآن، آپ کے اخلاق قرآن تھے۔ قرآن میں اخلاق حسنہ اور خصائل حمیدہ کی جو آیات موجود ہیں، اخلاق حسنہ و خصائل حمیدہ کا جو ذکر، جو جز، جو گوشہ اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں بیان کیا ہے، وہ ساری خوبیوں کا عملی پیکر اتم جو شخصیت ہے، اس کا نام نامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یعنی اللہ رب العزت کے بیان کردہ اخلاق و خصائل حمیدہ کو اگر آپ تعلیمات کی شکل میں دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کا نام قرآن کریم ہے۔
اور اللہ رب العزت کے تعلیم کردہ اخلاق حسنہ و خصائل حمیدہ کو اگر انسانی پیکر اور شخصی اسوہ و ماڈل کی شکل میں آپ کو دیکھنا ہو تو اس کا نام نامی اسم گرامی مخبر صادق خیر الورا سید الکونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بعثت معلما لأتمم مکارم الاخلاق، یعنی میری بعثت اس لیے کی گئی ہے کہ میں کائنات انسانی میں اخلاقی فضائل کو اپنے کمال پر اس کے نقطۂ عروج تک پہنچا دوں۔ معلوم ہوا اخلاق حسنہ ایک عظیم خزانہ ہے جسے ہر دور میں سراہا گیا، ہر دور میں اسے پسند کیا گیا، ہر دور کا انسان اس سے متاثر ہوا۔ اخلاق انسانی کائنات کی تاریخ میں ہمیشہ کسی نہ کسی شکل میں موجود رہا۔ بلا شک و شبہ تمام انبیاء علیہم السلام دنیا میں جب مبعوث ہوئے تو جہاں ہر پیغمبر کی دعوت توحید و رسالت اور آخرت کی تعلیمات پر مشتمل تھی، وہاں ہر پیغمبر کی دعوت کا مرکزی نقطہ اخلاق حسنہ تھا۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق حسنہ کا نمونہ کامل بن کر، پیکر اتم بن کر کائنات خلق اور افق انسانیت پر ظہور پذیر ہوئے۔ آج کی اس مجلس میں ہم اخلاق حسنہ کی تعلیمات میں سے اخلاق حسنہ و خصائل حمیدہ کے عملی اسوے میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عفو و درگزر، تحمل و بردباری اور انتہائی مشکل حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر و استقلال پر گفتگو کریں گے، جو خود اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائے تھے۔ ارشاد فرمایا، خذ العفو وامر بالمعروف واعرض عن الجاہلین۔ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ عفو درگزر اور معافی کا طریقہ اختیار کرتے رہیں، وامر بالمعروف، اور نیکی اور بھلائی اور احسان کا طریقہ اختیار کرتے رہیں، واعرض عن الجاہلین، اور اگر بد اخلاق لوگ، بد اعمال لوگ آپ سے ناروا سلوک کرنے لگیں تو آپ ان سے صرف نظر کریں، ان سے درگزر کا معاملہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العزت نے اپنے کتاب عزیز میں عفو درگزر اور اخلاق حسنہ اور خصائل حمیدہ کی تعلیم اس لیے دی ہے کہ اس سے سوسائٹی ٹولریٹ ہوتی ہے۔ جب سوسائٹی کے اندر عفو درگزر، تحمل اور برداشت کا مادہ پیدا ہوتا ہے تو اس سے سوسائٹی میں اعتدال آتا ہے، اور یہ رویہ انسانوں کو اور معاشروں کو پرامن بناتا ہے اور انتہا پسندی سے بچاتا ہے، اور ایسا معاشرہ پھر عالم انسانیت کے لیے باعث خیر اور باعث فلاح بنتا ہے۔ ہم آج کی اس مجلس میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ اور اخلاق حمیدہ، خصائل حمیدہ میں سے عفو و درگزر، تحمل و بردباری اور صبر و استقلال کے چند مثال پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلی مثال جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ سے مکہ تشریف لا رہے تھے فاتحانہ شان کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں کثیر صحابہ کرام موجود ہیں، اور مکہ کی سرحد پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہیں تو اپنے ماضی کو یاد کیا
کہ باری الہا یہی میرا وطن اصلی ہے جہاں سے مجھے نکالا گیا تھا، میرے قتل کے منصوبے بنائے گئے تھے، اور آج تیرے فضل و کرم سے، تیری رحمت سے میں اپنے وطن عزیز مکۃ المکرمہ کے اندر فاتحانہ شان کے ساتھ میں داخل ہو رہا ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت کی جو ہیئت اور کیفیت تھی، اس کو بھی محدثین نے اپنے کتب حدیث میں بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی پر حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما تھے، جو ایک غلام تھے، بچے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیئت یہ تھی کہ آپ اپنی پیشانی کو اونٹ کے کوہان پر جھکا چکے تھے، اور زبان مبارک سے آپ کے زبان مبارک سے یہ الفاظ جاری تھے کہ باری الہا میں تو ایک یتیم تھا، تو نے مجھے رحمت للعالمین بنا دیا۔ باری الہا آج اس مکۃ المکرمہ اپنے وطن عزیز میں جو میں فاتحانہ شان کے ساتھ داخل ہو رہا ہوں، باری الہا اس میں میرا کوئی ذاتی کمال نہیں ہے، یہ تیرا فضل ہے، یہ تیری عطا ہے، یہ تیری رحمت کا کرشمہ ہے۔ یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں میسج دیا کہ ہم اپنے اچھے کاموں کا انتساب اللہ رب العزت کی طرف کریں، اپنی نفس کی طرف نہ کریں، اپنی ذات کی طرف نہ کریں، ہر اچھے کام کی نسبت اللہ رب العزت کی طرف ہونی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں فاتحانہ شان کے ساتھ داخل ہو رہے ہیں، اور ابھی آپ مکہ کی سرحد پر ہیں، اور آپ نے اپنے صحابہ کرام کے چند گروہ بنا دیے اور سب کو کہا کہ فلاں فلاں جگہ سے مکہ میں داخل ہو جاؤ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شکایت آتی ہے کہ فلاں گروہ کے فلاں صحابی کے ہاتھ میں آپ نے علم تھمایا ہے، اسلام کا جھنڈا تھمایا ہے، اور وہ اعلان کر رہے ہیں الیوم یوم الملحمہ، آج تو بدلے کا دن ہے، آج تو سمیہ کا بدلہ لیا جائے گا، بلال کا بدلہ لیا جائے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستائے جانے کا بدلہ لیا جائے گا۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ شکایت سنی تو اس صحابی کو بلایا، اور بلا کر ان کے ہاتھ سے علم اسلام کو چھین لیا، اور آپ نے کہا کہ آج بدلے کے دن کا اعلان نہیں ہوگا، آج اعلان ہوگا الیوم یوم المرحمہ، الیوم یوم المرحمہ، آج معافی کا دن ہے، آج کسی کے ظلم کا بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ شان کے ساتھ مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، کفار مکہ کے پسینے نکل رہے ہیں، وہ اپنے ماضی کے ظلم کو یاد کر رہے ہیں کہ ہم نے ان مسلمانوں کو اور ان کے رسول کو، ان کے نبی کو کس کس طریقے سے ستایا ہے، آج ایک ایک چیز کا گن گن کر ہم سے بدلہ لیا جائے گا۔ اور اسی ڈرنے والوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جو سید الشہداء ہیں، ان کی قاتلہ بھی موجود ہے، ہندہ، اور وہ بھی ڈری ہوئی ہے، اور وہ خود بیان کرتی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں فاتحانہ شان کے ساتھ داخل ہو گئے، اعلان کر دیا گیا کہ جو لوگ اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیں وہ مامون ہیں، جو لوگ بیت اللہ میں پناہ لے لیں وہ بھی مامون ہیں، اور جو لوگ ابو سفیان جو دشمن اسلام تھے اس وقت تک، اعلان کیا ان کے گھر میں بھی پناہ لے لے وہ بھی مامون ہے۔ دشمن کے گھر کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قابل امن بنا دیا۔ یہ انتہا پسندوں سے اور فتنہ پروروں سے کہہ دو کہ دشمن کے گھر کو بھی اسلام مامون اور امن کا گہوارہ بناتا ہے۔ اسلام کبھی ظلم کی تعلیم دے ہی نہیں سکتا۔ لہٰذا ہندہ بیان کرتی ہیں کہ میں اپنی عزت پر ڈر رہی تھی، میں اپنے جان پر ڈر رہی تھی، میں اپنے مال پر ڈر رہی تھی کہ ابھی دروازہ کھلے گا اور میری عزت کو لوٹا جائے گا، میری عصمت کو تار تار کیا جائے گا، میرے دولت اور مال و اسباب کے ساتھ میں کھلواڑ کیا جائے گا۔ لیکن جب شام ڈھل گئی، کسی طرح کا شور و گل نہیں، کسی طرح کی آہ و بکا نہیں، تو ہندہ کہتی ہے کہ میری تھوڑی سی ہمت بنی، میں اپنی جگہ سے اٹھی اور اپنے گھر کے کواڑ کو کھولا، دروازے کو کھولا، اور مکہ کی گلیوں میں نے جھانک کر دیکھا، پوری گلی مامون نظر آ رہی ہے، پر امن نظر آ رہی ہے،
کوئی دہشت گردی نہیں ہے، کہیں پر دہشت کا ماحول نہیں ہے، بلکہ ایسا امن میں نے مکہ المکرمہ کی گلیوں میں آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا جو آج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داخلے کے بعد میں نے دیکھا۔ ہندا کہتی ہیں اس ماحول کو دیکھ کر میرے اندر حوصلہ بلند ہوا، میرے اندر جسارت آئی، میرے اندر ہمت آئی، اور میں اپنے گھر کو چھوڑ کر مکہ المکرمہ کے حرم پاک کی طرف چل پڑی۔ تہجد کا وقت تھا، سحر کا وقت تھا، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی، باد نسیم کے اندر آج عجیب سی سما تھی، عجیب سا سکون تھا۔ میرے قدم تیزی سے حرم پاک کی طرف بڑھ گئے۔ جب میں نے حدود حرم میں قدم رکھا، مسجد حرام کے اندر میں نے قدم رکھا، تو میں نے وہاں کا عجیب منظر دیکھا کہ ذکر کوئی صحابی کر رہا ہے، کوئی صحابی دعا میں مشغول ہے، کوئی صحابی نماز میں مشغول ہے، اور پورا حرم پاک عبادت کا گہوارہ بنا ہوا ہے۔ وہیں پر میں نے ایک شخص کو دیکھا جو مقام ابراہیم کے پاس سجدے میں گرا ہوا ہے، اور جب میں قریب ہوئی اس کے تو اس کی زبان سے یہ آواز میرے کانوں نے سنا، اللہم اغفر ہندا، اے اللہ ہندا کی مغفرت فرما دے، اے اللہ ہندا کی بخشش فرما دے۔ میں چونک اٹھی، کون یہ اللہ کا بندہ ہے جو میرے لیے مغفرت کی دعائیں کر رہا ہے؟ میں نے چاند کی روشنی میں جب جھک کر تھوڑا سے دیکھا تو وہ چہرہ اور کوئی چہرہ نہیں تھا، وہ چہرہ مخبر صادق خیر الورا سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک چہرہ تھا، جو اپنی دشمن اپنے چچا جان کی قاتلہ کو دعائے مغفرت دے رہا تھا، اپنے آپ کو بھلا کر، اپنی نسلوں کو بھلا کر، اپنی ذات کو بھلا کر صرف اور صرف اپنے دشمن کے لیے مغفرت کی دعائیں کر رہا تھا۔ جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ کی ناش کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نظروں سے دیکھا کہ میرے چچا کا سینہ چاک کیا گیا ہے، کلیجہ نکال دیا گیا ہے اور اسے چبا لیا گیا ہے۔ اس حالت میں جب آپ نے اپنے چچا کی ناش مبارک کو دیکھا تو صحابہ فرماتے ہیں ہم نے اپنے نبی کو ایسا روتا ہوا دیکھا، ایسا روتا ہوا دیکھا کہ ہم نے آج سے پہلے کبھی آپ کو ایسا روتا ہوا نہ دیکھا۔ کتنا غم آپ کو تھا، کتنا غصہ آپ کو تھا، لیکن آپ نے سب غصے کو برداشت کیا۔ آپ نے تحمل اور بردباری کی وہ مثال پیش کی جو دنیا پیش کرنے سے قاصر ہے۔ آپ نے عفو و درگزر اور معافی کا وہ نمونہ پیش کیا ہے جو آج ہمارے معاشرے سے معدوم ہو چکا ہے، آج ہماری سوسائٹیوں سے ختم ہو چکا ہے۔ ہمارے ناکامی کا راز ناظرین کرام یہ نہیں ہے کہ ہماری تجارت ٹھپ ہو چکی، ہمارے بچے ناکارہ ہو چکے اور جی ایس ٹی لاگو ہو چکی، حکومت ناکارہ آ چکی، نہیں، ہماری بربادی کا واحد علاج اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ترک ہے، اس کو چھوڑنا ہے۔ عجیب و غریب یہ مثال حدیث کی دنیا میں آپ کو پڑھنے ملے گی۔ آخری ایک مثال دے دوں، طائف کا منظر کسے یاد نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف اس لیے تشریف لے گئے کہ انہیں جہنم کی آگ سے بچایا جائے، انہیں جنت الفردوس کے باغیچوں کی سیر کرائی جائے، انہیں صفت حیوانیت سے نکال کر صفت انسانیت کا لبادہ پہنایا جائے، انہیں اخلاق و کردار کا حسین لباس پہنایا جائے، انہیں بولنے کا طریقہ سکھایا جائے، انہیں کھانے کا طریقہ سکھایا جائے، ان کو اپنے ماں باپ کی قدروں اور منزلت کو پہچاننے کا طریقہ سکھلایا جائے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے تھے اور آپ نے ایک جملہ کہا تھا، اے طائف والو کلمہ پڑھ لو، تمہاری دنیا بھی بن جائے گی، تمہاری آخرت بھی بن جائے گی۔ ظالموں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ ظلم کا پہاڑ توڑا کہ اوباش لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا، جو آپ کو پتھر مارتے جاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پتھر کو اتنا برداشت کر رہے ہیں کہ آپ کا بدن مبارک لہو لہان ہو چکا ہے، خون ریس ریس کر آپ کی جوتیوں میں جا چکا ہے۔ آپ کے خادم جو آپ کے ساتھ میں ہیں، جب آپ انگور کے باغیچے میں پناہ لیتے ہیں تو جوتیاں کھینچ کر نکالنی پڑتی ہے، کیونکہ وہ جوتیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون مبارک سے آپ کے
دونوں قدموں سے چپک چکے ہیں، آپ لہو لہان ہو چکے ہیں، آپ کو تانا دیا گیا، آپ کو گالیاں دی گئی، آپ کو مارا گیا، لہو لہان ہو چکے، اور جب انگور کے باغیچے میں آپ نے پناہ لی، اللہ رب العزت نے فرشتے کو بھیج دیا، پہاڑ کے فرشتے کو بھیج دیا، وہ فرشتہ آیا اور اس نے اللہ کا حکم سنایا، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ حکم دیں تو میں ان دونوں پہاڑیوں کے بیچ میں اہل طائف کو مسل دوں، آپ صرف حکم دیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شدید اور مشکل ترین حالات میں، ہونا تو چاہیے تھا کہ آپ صبر کر لیتے، صبر کا مفہوم ہے کچھ نہ بولتے، چپ رہتے، اس وقت آپ نے ایک جملہ کہا تھا، اللہم اغفر قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری اس قوم کو معاف فرما دے، یہ جانتے نہیں۔ یہاں 4 نقطہ قابل غور ہے۔ پہلا نقطہ، آپ پر جو مظالم کی بارش کی گئی، آپ پر جو پتھر کی بارش کی گئی، آپ کو جو تانے مارے گئے، آپ اس پر صبر کر لیتے۔ صبر کا مفہوم یہ تھا کہ کچھ نہ بولتے، خاموش رہتے۔ نمبر 1 پر آپ بولے۔ نمبر 2، دوسرا نقطہ، آپ نے بولا لیکن بول میں بد دعا شامل نہ تھی، بول میں دعا شامل تھی، اللہم اغفر، اللہ معاف فرما دے۔ جبکہ عذاب کے فرشتے آ چکے ہیں، وہ آپ کے پلکوں کے اشارے کے منتظر ہیں۔ اے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو زبان سے بھی بولنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنے آنکھوں کے پلک مبارک سے بھی آپ اشارہ کر دیں، ہم اہل طائف کو 2 پہاڑیوں کے درمیان مسل کر رکھ دیں، ان کی نسلوں کو تباہ کر دیں، لیکن آپ بول رہے ہیں۔ نمبر 2 پر آپ نے جو بول بولا، اس بول میں مغفرت کی دعا کی، معافی کی بھیک مانگی، اللہم اغفر، اے اللہ معاف فرما دے۔ تیسرا نقطہ، عفو و درگزر کی یہ مثال جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہے، آپ کو کہیں نہیں ملے گی، کسی مذہب میں نہیں ملے گی، کسی سوسائٹی میں نہیں ملے گی، کسی دھرم میں نہیں ملے گی، یہ صرف اور صرف اسلام عفو و درگزر کا یہ طریقہ ہمیں سکھا کر گیا۔ لہٰذا آپ نے بولا، نمبر 2 پر معافی کے بول بولے، نمبر 3 ان ظالموں کو آپ کہہ رہے ہیں قومی، میری قوم۔ اللہم اغفر القوم بھی بول سکتے تھے، اے اللہ قوم کو معاف فرما، لیکن نہیں، ان کو اپنی طرف منسوب کر رہے ہیں، میری قوم۔ باپ اگر بیٹے کو صرف کہہ دے بیٹا تو اس میں اتنی محبت نہیں ہے، لیکن اگر کہہ دے میرا بیٹا تو اس میں زیادہ محبت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے مظالم برداشت کر کے، اتنے ظلم کو برداشت کر کے، ان کے ناروا سلوک کو دیکھ کر کہہ رہے ہیں قومی، اللہ وہ میری قوم ہے، میری امت ہے، ان کو اپنی طرف منسوب کیا، محبت کا اظہار کیا۔ اور چوتھا آخری نقطہ، ان کی طرف سے معذرت بھی پیش کی، فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، مولا انہوں نے میرے ساتھ جو ناروا سلوک کیا ہے، انہوں نے میرے ساتھ میں جو ظلم کا معاملہ کیا ہے، وہ صرف اس وجہ سے کیا ہے کہ وہ معذور ہیں، وہ مجھے جانتے نہیں ہیں۔ مولا اگر وہ مجھے جان لیتے تو کبھی ایسا نہ کرتے۔ اور ایک عجیب و غریب بات، یہ ساری بات کہنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اللہ مجھے امید ہے کہ یہ اگر مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو ان کی نسلوں میں وہ افراد پیدا ہوں گے جو مجھ پر ایمان لائے۔ عفو و درگزر، تحمل و بردباری اور مشکل ترین حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر و استقلال کی یہ 2 نمونے، یہ 2 مثال میں نے آج کی مجلس میں آپ کے سامنے پیش کی۔ ناظرین کرام، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی انفرادی زندگی میں، اپنی اجتماعی زندگی میں، اپنی سماجی زندگی میں، اپنی سیاسی زندگی میں، اپنی قومی زندگی میں، اپنی تہذیبی و ثقافتی زندگی میں، بلکہ اپنی روحانی زندگی میں، اور ایک قدم آگے بڑھ کر کہہ لیجئے حتیٰ کہ بین الاقوامی تعلقات میں بھی ہم اپنی اخلاق و کردار کی قدروں کو پیدا کریں، اخلاق کو مضبوط کریں، انہیں مستحکم کریں، اور
اخلاق انسانی کی اعلیٰ قدروں کو ہمیشہ فروغ دے، کیونکہ اسی سے ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی متعلق ہے، اور اسی سے تمام انسانی معاشروں کی ترقی اور امت مسلمہ کی ترقی اسی کے اندر موجود ہے۔ محترم ناظرین کرام، اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔